علامہ شہاب الدین کلیوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک حکایت میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک نوجوان بادشاہ جب ایک سلطنت کا مالک بنا تو اس نے سلطنت میں کوئی سکون نہ پایا۔ اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا، کیا لوگوں کو بھی سکون نہیں ہے جس طرح مجھے سلطنت میں سکون نہیں؟ اس کے چیلوں نے عرض کیا، ایسا نہیں ہے بادشاہ سلامت، بلکہ لوگ حق پر قائم اور پرسکون ہیں۔ بادشاہ نے کہا، کوئی ایسی چیز ہے جو سلطنت کو میرے لیے قائم اور پرسکون رکھ سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا، علماء اس سلطنت کو آپ کے لیے قائم اور پرسکون رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے شہر کے علماء اور صوفیہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ رہیں اور مجھ سے اچھی بات دیکھیں، اور جو مجھ میں اچھی بات دیکھو اس کا مجھے حکم دو، اور جو غلط بات دیکھو اس سے مجھے روک دو۔ علماء اور صوفیہ نے ایسا ہی کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی سلطنت 400 سال تک قائم اور پرسکون رہی۔ ایک دن شیطان بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں شیطان ہوں۔ آگے سے شیطان نے پوچھا، تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا، میں آدم کی اولاد میں سے ایک شخص ہوں۔ شیطان نے کہا، اگر تم آدم کی اولاد سے ہوتے تو دوسرے لوگوں کی طرح کب کے مر گئے ہوتے۔ تم تو خدا ہو اور لوگوں کو اپنی پوجا کی دعوت دو۔ شیطان کی یہ شرارت بادشاہ پر اثر کر گئی، چنانچہ اس نے منبر پر چڑھ کر کہا، اے لوگو، میں تم سے ایک خفیہ بات رکھتا تھا، اور اب میں اس کو ظاہر کر رہا ہوں کہ میں 400 سال سے تمہارا بادشاہ ہوں، اور اگر میں آدم کی اولاد سے ہوتا تو اسی طرح مر گیا ہوتا جس طرح دوسرے لوگ مر گئے ہیں۔ میں تو تمہارا خدا ہوں اور تم میری پوجا کرو۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی بھیجی کہ اس کو بتا دو کہ جب تک وہ حق پر قائم رہا میں نے اس کی سلطنت کو سلامت رکھا، اور جب سے وہ میری نافرمانی کرنے لگ گیا تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں اس بادشاہ پر بخت نصر جیسا ظالم بادشاہ مسلط کروں گا۔ چنانچہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر کے اس کے خزانوں سے 70 کشتیاں سونے کی حاصل کی۔ سچ ہے کہ شیطان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اگر شیطان کے جال میں بادشاہ نہ پھنس جاتا تو اس پر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی بارشیں ہوتی رہتی۔